جی ناظرین السلام علیکم۔ اور جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں، نواز شریف کی واپسی کی تاریخ ختمی ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے لاہور میں، پنجاب میں، پاکستان میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ غلغلہ سا مچ رہا ہے، ہر روز کوئی خبر آتی ہے۔ کبھی موٹر سائیکل والے جو ہے وہ ایک بڑا جتھا تیار ہے استقبال کے لیے، کبھی پتہ چلتا ہے جی کہ اتنے ہزار جھنڈے بنوا لیے، کبھی کسی نے دعویٰ کر دیا جناب کہ اتنے لاکھ لوگ آئیں گے۔ تو یہ سارا دن چل ہی رہا ہے، لیکن آج جو دو تین بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف کب جب واپس آئیں گے تو کہاں آئیں گے۔ پہلے جو وینیو تھا وہ وینیو چینج کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے وقت سیکیورٹی انتظامات کیا ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جلسے میں واپسی جب واپس آئیں گے تو جلسے میں کتنے لوگوں کی تعداد متوقع ہے۔ سیاسی مبصرین نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی ہے، لیکن اندر کی کیا خبریں ہیں، اجلاسوں میں کیا ہو رہا ہے، مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وینیو کیوں چینج کیا گیا، پہلے کہیں اور ہونا تھا پھر کہیں اور کر دیا، اور اخراجات کون اٹھا رہا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو سب سے پہلے وینیو کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز جب گرفتار ہو کے آ رہے تھے تو وہ لاہور اترے تھے۔ اس دن لاہور میں بہت کراؤڈ نکلا تھا۔ وہ کراؤڈ اگر ایئرپورٹ پہنچ جاتا تو اس ملک کی تاریخ بدل جاتی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب اس کراؤڈ کو لے کے گھومتے پھرتے رہے اور اس کے بعد وہ فزل آؤٹ ہو گیا۔ اتنی بڑی موومنٹ، اتنی بڑی سٹرگل، وہ ساری ختم ہو گئی۔ اب یہ ایک اور موقع ہے۔ اب اس دفعہ اس سارے انتظامات کی قیادت جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہیں، تو لہٰذا عوام کے بھٹکنے کا، رستہ بھولنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نواز شریف آئیں گے ایئرپورٹ پر، اور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ اب پلان چینج ہو گیا ہوا ہے، اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو جلسہ گاہ ہے مینار پاکستان، وہاں پر نواز شریف پہنچیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے۔ اچھا، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہنچنے کا پلان پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کہ ایئرپورٹ پہ وہ پہنچتے، ایئرپورٹ کوئی جلسہ گاہ تو ہے نہیں، اور پھر وہاں سے جلسہ گاہ تک، مینار پاکستان تک پہنچتے تو لاہوریے تو آپ کو پتہ ہے سہل طلب قسم کے لوگ ہیں، نواز شریف سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن روٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو رستے میں انہیں بھوک لگ نہیں تھی، انہوں نے کہنا تھا کہ جی ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، اتنی دیر میں جلسہ گزر جانا تھا۔ تو اس لیے سب کو یہ کہا گیا کہ رستے میں جو لوگ رہ جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سارے کے سارے ادھر پہنچ جائیں مینار پاکستان، اور وہاں پر پھر نواز شریف آ کر خطاب کریں گے۔ سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ ابھی تک جو پی ڈی ایم کے جلسے تھے نا، اس سارے کے انتظامات جو ہیں پہلے مولانا فضل الرحمان کے جو رضاکار تھے، خاکسار تھے، وہ کیا کرتے تھے، اور وہ بہت زبردست ارینجمنٹ کرتے تھے۔ وہ کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی نزدیک چلے جائے، انہوں نے وہ لگائے ہوتے تھے سکینر والے گیٹس، اور وہاں سے آپ سکین ہو کے جاتے تھے، اور وہ بہت ان کا براؤن رنگ کا لباس تھا، یونیفارم تھا، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوتے تھے، اور وہ بڑے روتھلیس قسم کی سیکیورٹی تھی، جیسے کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ اس دفعہ سیکیورٹی کے انتظامات پتہ نہیں کس کے پاس ہیں۔ جو خبر آئی ہے اندر کے اجلاس سے وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی گیٹ لگائے جاتے ہیں جہاں سے سکین ہو کر لوگ جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی نے کوئی اسلحہ، کوئی ریوالور، کوئی اس طرح کی چیز، گن رکھی ہو، تو وہ سکینر سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ سکینر وہاں پر نہیں لگائے جائیں گے، یعنی مینار پاکستان میں جلسہ گاہ میں سکینر نہیں لگائے جائیں گے، اس لیے کہ سکینر لگا لیے اگر تو لوگوں کو آنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا کہ آدھے لوگ جلسہ گاہ میں ہوتے ہیں، آدھے لوگ باہر ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ سکینر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کھلم کھلا آنے کی اجازت ہوگی۔ ایک لحاظ سے تو یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگ بلا کسی رکاوٹ کے آ سکیں گے، دوسرے حوالے سے یہ بات خطرناک بھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ماضی بہت خطرناک ہے، تو ہمیں محتاط ہی رہنا چاہیے اور اپنے لیڈروں کی سیکیورٹی کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا وہ یہ کہ کتنے لوگ آئیں گے۔
اچھا، دعوے جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت میں کتنی ٹاسک دی گئی، نواز شریف کیا پلان کر رہے ہیں، یہ آپ کو بتانا مقصود ہے۔ یہ جو پلاننگ ہے نا کہ جلسے میں کتنے لوگ آئیں گے، یہ پلاننگ کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا نواز شریف نے لندن میں ضلعی رہنماؤں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا تھا، سرگودا سے، گجرانوالہ سے، لیا سے، ان رہنماؤں سے، اور پھر ان کے ذریعے انہوں نے کارکن سازی کی تحریک چلائی تھی۔ کارکن سازی سے مراد یہ ہے کہ ایک تحریک چلی تھی غلام حیدر وائیں کے دور میں، جو ایسی نام بھر کے دے دیے جی کہ تنظیم سازی ہوگی۔ اس دفعہ نواز شریف نے انہیں کہا ہے کہ بھئی آپ صحیح کارکن سازی کریں اور مجھے سب کے موبائل نمبر دیں، میں کسی کسی کا موبائل ڈائل کر کے چیک کروں گا کہ یہ وہی بندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو بندے سارے الرٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ جتنے ایم پی اے ایم این اے ہیں اس وقت انہیں واضح طور پہ پتہ ہے کہ اگر ٹکٹ لینا ہے انہوں نے تو اس وقت بندے لانے ہوں گے۔ اچھا، جو ٹاسک ملی ہے اندر سے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہر ایم پی اے کو 4,000 کے قریب بندے لانے ہیں، اور 4,000 بندہ کو 300 کے قریب اس کے حلقے ہیں پنجاب کے ایم پی اے کے، تو وہ اگر 4,000 کے حساب سے بندے لگائے تو 12 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایم این ایز الگ ہیں پورے پاکستان سے، وہ آپ دیکھیں گے خبریں چلیں گی، سندھ سے قافلہ چل پڑا ہے، آزاد کشمیر سے نواز شریف کے متوالوں کا قافلہ چل پڑا ہے، خیبر پختونخوا سے امیر مقام کی قیادت میں قافلہ چل پڑا ہے، یہ خبریں آنا شروع ہوں گی۔ تو توقع تو یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ سے بڑا کراؤڈ ہوگا۔ اور یہاں پہ میڈیا جو ہے نا اس طرح کرتا ہے کہ 1 لاکھ کا جو کراؤڈ ہوتا ہے نا وہ بے تحاشا کراؤڈ ہوتا ہے، اس کو 10 لاکھ بتاتا ہے۔ میڈیا میں یہ ایگزیجریشن کی عادت ہوتی ہے۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ اگر 10 لاکھ کا کراؤڈ آ گیا تو میڈیا اسے کیا بتائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں لاہور میں ہی سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے، اور وہ جلسہ کس نے کیا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے۔ اور جب وہ اپنی جلا وطنی کے بعد واپس آئی تھی 1986 میں، کہا جاتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، جس میں تقریباً 20 لاکھ لوگ موجود تھے۔ تو کیا نواز شریف وہ ریکارڈ توڑ پائیں گے؟ اچھا، ایک بات ہے، نواز شریف بہت خوش قسمت آدمی ہے، لکی آدمی ہے، پنجاب کے عوام ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اب پہلے نواز شریف پہ کوئی بیگیج نہیں تھا، پہلے نواز شریف مظلوم تھے، لیکن اب نواز شریف کے اوپر بیگیج ہے، اور وہ شہباز شریف کی حکومت کا، جس کا کل انہوں نے اپنے پریس کے خطاب میں بڑا اچھی طرح بات کی کہ بھئی کوئی آدمی زمین پہ گرا ہو، دم توڑ رہا ہو تو اس کو بچانا فرض ہے۔ یہی حالت پاکستان کی تھی، اور ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی ریاست کو بچانے کے لیے، ورنہ پاکستان تو ڈیفالٹ ہو گیا تھا۔ بہت مشکل ہے کہ جو لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے وہ پریشان ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے، پنجاب کے عوام اس طرح ریئیکٹ کریں جس طرح ہمیشہ وہ نواز شریف کے حق میں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو جلسہ ہوگا، نواز شریف کا استقبال ہوگا، یہ کریٹیکل پوائنٹ ہوگا۔ اس نقطے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والی سیاست کیا ہوگی۔ فرض کیجئے کہ لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، چند ہزار لوگ آتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ نواز شریف نے اپنے کل کے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، لیکن جو اندر کی بات ہے ظاہر ہے وہ جنرل باجوہ سے انتقام نہیں لے سکتے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیریکٹرز تھے جن کو وہ کٹہرے میں کھڑا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ کٹہرے میں کھڑا ضرور کریں گے۔ تو میرے خیال میں تو اگر وہ جنرل باجوہ کو بھی مجرم سمجھتے ہیں تو انہیں بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ ابھی آنے والے وقت کے فیصلے ہیں۔ نواز شریف کا استقبال اور استقبال پر ہونے والا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم نقطہ ہوگا، اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر پاکستانی سیاست پر کتنا پڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔